بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. قال: من كثر سواد قوم فهو منهم، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ان کی آخری زندگی آخرت کی زندگی ہے. جب زندگی آخرت کی ہے تو وہاں حساب و کتاب بھی دینا ہوگا، اور یہ عقل کا بھی نتیجہ ہے اور ہمارے ایمان کا بھی نتیجہ ہے. عقل کا نتیجہ یوں ہے کہ دنیا میں اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا ہے اور ساری زندگی اس کا ظلم سہتے سہتے مر گیا ہو، تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ظلم سہنے کے لیے پیدا کیا تھا؟ اللہ تو حکیم ہے، ان کے ہاں اللہ کے ناموں میں حکیم ہے، اور اللہ کی صفات میں حکمت ہے، اور حکیم کا کوئی فعل حکمت کے بغیر خالی نہیں ہوتا. تو جب ایک شخص کے اوپر ظلم ہوا، اس کا حق جو ہے بیجا حق اس کا دبایا گیا اور یوں کہ یوں ہی مر گیا، تو اس میں کیا حکمت؟ حکمت یہی کہ اس کا حساب و کتاب آخرت میں ہے. بعض کے یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعمال کی وجہ سے ان کے لیے آخرت کا خیر مقدر کرتے ہیں، تو دنیا میں پھر اس کو ان کا بدلہ نہیں ملتا. اس کا بدلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت کے لیے مؤجل کر دیتے ہیں، اور بعضوں کو پھر دنیا میں مل جاتا ہے. تو آخرت اور مرنے کے بعد کا حساب و کتاب یہ عقل کا نتیجہ ہے. آدمی ٹھنڈے دل سے سوچے اور عقل کو کام میں لائے تو آدمی اس نتیجے پر پہنچے گا کہ جس نے اس پوری دنیا کو بنایا اور اس کائنات کو اس نظام کے ساتھ بنا کر چلا رہا ہے، ضرور اس کے بعد لوٹ کر جانا ہے، اور وہ ان تمام چیزوں کا حساب و کتاب لے گا. اور جس نے ظلم کیا ہے اس کا بھی حساب ہوگا، اور جس پر ظلم ہوا ہے اس کو بھی نوازا جائے گا. اسی طرح جس نے حق دبایا ہے اس سے بھی حساب و کتاب ہوگا، اور جس کا حق دبایا گیا ہے اس کو بھی اس کا انصاف ملے گا. تو آخرت پر یقین یہ عقل کا نتیجہ ہے، اور ہمارا تو اللہ کا فضل و ایمان کا نتیجہ ہے. اور جب حساب و کتاب بھی دینا ہے اور آخرت میں پہنچنا ہے اور وہاں کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، تو وہاں پہ ٹھکانا بھی ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حساب کے بعد جو ہے جانوروں کی طرح اور جو ہے حیوانات کی طرح ہم سب کو ملیا میٹ کر دیں. یہ نہیں ہو سکتا. حیوانات کے درمیان میں بھی جو ظلم زیادتی ہوئی اس کا بھی بدلہ احادیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ وہاں بھی اس کا انصاف ہوگا. جس جو ہے سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو مارا ہے اس سے بھی حساب و کتاب دیا جائے گا، اور اس کے بعد ان کو نیست و نابود کر دیا جائے گا، مٹی بنا دیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے ان کا پھر کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں. لیکن انسان کا تو پھر مستقل ٹھکانہ ہے، اور وہ ٹھکانے دو ہیں، جنت اور جہنم. یہ چیزیں ایسی ہے کہ آدمی اپنے عقل سے نہیں سوچ سکتا، اور یہ چیزیں ایسی ہے کہ جتنا بھی آدمی ذہین ہو اور جتنا بھی آدمی سمجھدار ہو، اپنے سمجھ اور اپنے ذہن سے اس نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا. یہ چیزیں تو ہم کو وہی بتا سکتا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور جس نے اس کائنات کو اس کا نظام بنایا ہے اور کائنات کو جو چلا رہا ہے. تو جو ذات کائنات کو چلا رہا ہے اور جس نے سارا نظام بنایا ہے اور جس کے قبضے قدرت میں موت و حیات ہے، جب چاہتا ہے جسے پیدا کرتا ہے، جب چاہتا ہے جسے موت دیتا ہے، اور جہاں چاہتا ہے دیتا ہے، وہی اگر ہمیں بچائے
تو हमें मालूम हो सकता है कि भाई मरने के बाद की ज़िंदगी क्या है, और फिर ठिकाने जहन्नम और जन्नत की शक्ल में जो है वही जो है ज़ात बता सकता है। तो उसने कुरान में हमको और अहादीस की जो में अहादीस पाक में हमको तफसील से बताया है कि मरने के बाद क्या होगा और मरने के बाद क्या ठिकाने होंगे। और अहादीस और कुरान करीम के रोशनी से पता चलता है कि वो दो ही ठिकाने हैं, जन्नत और जहन्नम। अब जन्नत तो कौन लोग जाएंगे? जो जन्नत के जो है मुस्तहक होंगे। जहन्नम में कौन लोग जाएंगे? जो जहन्नम के मुस्तहक होंगे। जाहिर है कि जन्नत जो है वो राहत की जगह है और जहन्नम जो है वो आज़ाब की और मुसीबत की जगह है। तो हर शख्स ये चाहेगा कि उसको राहत की जगह मिले, जन्नत मिले, और जहन्नम से उसको निजात मिले। अब इस सिलसिले में भी क्या आमाल जो है जन्नत के मुस्तहक बनाते हैं और किन आमाल के पादाश में जहन्नम जाएगा, वो भी हमें कुरान हदीस से बताया है। यानी शरीयत ने कोई कसर नहीं छोड़ी होगी। और जब जन्नत जहन्नम का लावा उबल रहा होगा और उसका अजाब जब सामने आ चुका होगा, उस वक्त जब काफिरों को लेकर जहन्नम के दरवाजे पर पहुंचेंगे फरिश्ते, तो जहन्नम का दारोगा पूछेगा, तो आप सूरह तबारक पढ़ते हैं ना हम लोग रोज़ाना रात में, उसी में है, उसी में ये तफसील आप पढ़िएगा उसका एक तर्जुमा। इसीलिए हदीस पाक में आता है कि जो शख्स सूरह तबारक इशा के बाद पढ़ता है अल्लाह उसको कब्र के अज़ाब से बचाता है। तो उसमें लिखा है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने का फरमान है कि जब फरिश्ते काफिरों को लेकर जो है पहुंचेंगे जहन्नम के दरवाजे पर, वो देखेंगे कि हमेशा हमेशा ये हिसाब है, तो फरिश्ता पूछेगा अलम यातिकुम नज़ीर, क्या तुमको पता नहीं था ये होने वाला है? आदमी को जब पता हो कि यार ये मुसीबत आने वाली है तो उससे बचता है ना। अलम यातिकुम नज़ीर, क्या तुमको पता नहीं था कि ये होने वाला है, अब तुम जाओगे इसमें हमेशा के लिए? तो क्या कहेंगे? कालू बला कद जाअना नज़ीर, नहीं सब बताया था तुमको, सब पता चल गया था कि क्या होना है। कालू बला कद जाअना नज़ीर फकज़्ज़बना व क़ुलना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै। लेकिन हम तो उस जमाने में बहुत मस्ती में थे और हम ये कहते थे, हमने झुटला किया तो हम कहते कि नहीं ये सब कोई चीज़ नहीं, इन सब चीज़ों की कोई हकीकत नहीं, ये सब इन मौलवियों की और मुल्लाओं की बातें हैं, इन सब चीज़ों की कोई जो है कोई असल नहीं है। तो हम तो ये इन अंतुम इल्ला फी ज़लालिन मुबीन। वक़ालू, उसके बाद क्या कहते? वक़ालू लौ कुन्ना नस्मअु औ नअक़िलु, लौ कुन्ना नस्मअु औ नअक़िलु मा कुन्ना मिन अस्हाबिस सहीह। काश कि हम सुन तो लेते उनकी बातें और अकल तो होती, समझते, मतलब ये कि जो समझते नहीं दीन की बातें, ईमान की बातें समझते नहीं, हकीकत में उनको अक्ल नहीं है। और अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं कि उस वक्त वो कहेंगे काश हमें अक्ल होती और हम उनकी बातें सुन लेते तो आज हम ये अंजाम होते, माँ कुन्ना मिन अस्हाबिस सहीह, तो हमको जहन्नम में जाना न पड़ता। तो मेरे भाई, अल्लाह का फजल व करम है कि हमको पैदाइशी ईमान मिला हुआ है, अल्लाह का फजल है, और आखिरत पर हमारा यकीन है। तो हमें ये इसका और पुख्ता यकीन होना चाहिए कि हमारे दो ठिकाने हैं, जो जन्नत या इंसानों के दो ठिकाने, जन्नत या जहन्नम। अल्लाह हम सबको और हमारी ज़ुर्रियत को, हमारे मुतालिकीन को, सबको अहले जन्नत में से बनाए और वही हमारा ठिकाना हमेशा हमेशा अल्लाह है, और जहन्नम से मुकम्मल हमारी हिफाजत फरमाए। बहरहाल अब जन्नत में किस तरह जाएंगे और क्या होगा उसका कुरान करीम में बहुत तफसील से बताया गया है। एक आयत करीमा की मैंने आपके सामने तिलावत की और हदीस पाक की मैंने तिलावत की, तो दोनों का तर्जुमा आपको करके बता दूं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान करीम में फरमाते हैं फ़अम्मा मन तग़ा व आसर अल हयात दुनिया। देखो, जो शख्स नफ्स, जिसका नफ्स सरकश होता है, जो शख्स सरकश होता है, सरकश कहते हैं उसको कि अगर आदमी का किसी पर आदमी एहसान करे, दबा हुआ है, उसके ज़ेर निगरानी, आपका जो है नौकर है और आपके अंडर में है, और जो है आप उसके ऊपर एहसान करते हैं, आप उसको जो है दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं और उसकी मदद कर रहे हैं, फिर वो एक मकाम पर पहुंच गया, उसकी भी दुकान बना के दे दी। अब दुकान देने के बाद आपके सामने जो है आंखें निकाल रहा है और आपके ऊपर जाती कर रहा है और चाह रहा है कि आपके हुकूक दबा दे, इसको कहते हैं तुग़यान, इसको कहते हैं शर्कश। समझ रहे हैं? तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं कि फ़अम्मा मन तग़ा, जिसको हमने पैदा किया, माँ के पेट में जिसकी देखरेख रखी और फिर पैदाइश के बाद मैंने उसकी देखरेख रखी, उसको आंखें दी, ये भी तो हो सकता था आंखें न मिलती, हाथ पैर दिए, तंदुरुस्ती दी, घर बार दिया,
اور اس کے بعد میرے احکام کو جو ہے پچھے کچھ ڈال دے گا اور میرے احکام کو پاؤں تلے رو دے گا. جو شخص ایسا کرے گا وہ آخرت اور ساتھ ساتھ جہنم اور آخرت کو بالکل بھلا بیٹھے گا. جو ہے آخرت کا کوئی تصور ہی نہیں ہوگا, آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں ہوگی. وہ آخر الحیات دنیا, ساری موج مستی اور ساری فکر اس کی دنیا کی ہوگی کہ دنیا کیسے کمائے اور یہاں کیسے مزے اڑائے اور یہاں کیسے راحت سے رہے. فإن الجحیم ہی المأوى, تو سن لو کہ پھر ان کا ٹھکانہ آخرت میں جہنم ہے. وأما من خاف مقام ربه, اور جو شخص کو اللہ کی یاد ہر وقت رہتی ہے, جس شخص کو ہر وقت اللہ کی یاد, کیا مطلب اللہ کی یاد رہتی ہے؟ یعنی اللہ کے احکامات کا پالن کرتا ہے, اللہ نے جن چیزوں کا مکلف کیا ہے اس کا جو ہے اس کی فکر رکھتا ہے اور اس کی جو ہے پاسگیری کرتا ہے, اس کی رعایت کرتا ہے اپنی زندگی گزارنے میں. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, اور نفس جن چیزوں کی کو جو ہے طلب کرتا ہے اور جن چیزوں کی خواہش کرتا ہے, اگر وہ اللہ کے احکامات کے متعارض ہے تو اس سے روکتا ہے, اس سے روکتا ہے. فإن الجنة هي المأوى, تو دیکھو ان کا ٹھکانہ پھر جنت ہے. آدمی کا نفس تو چیزوں کی خواہش کرتا ہے, راحت کی خواہش کرتا ہے, جو چیزیں جو ہے مزے کی ہوتی ہے اس کی جو ہے اس کی رغبت کرتا ہے. لیکن بعض مرتبہ آدمی اپنے نفع اور فائدے کے لیے ان خواہشات کو دباتا ہی دباتا ہے. جیسے آپ کی اگر جو ہے سروس احمد آباد میں اور آپ اپ ڈاؤن کرتے ہیں, رات میں دوستوں میں بیٹھے اور صبح آپ کو 8 بجے کی بس پکڑنی ہے, خوب نیند آ رہی ہے اور بستر بھی تیار ہے اور سارا آرام ہے, آپ سو جائیں گے یا کپڑے بدل کے جائیں گے؟ حالانکہ آپ کا نفس کہہ رہا ہے کہ نیند ایسی آ رہی ہے اور بستر بھی تیار ہے گرم گرم, لیکن آپ اس بستر کو چھوڑ کر آپ اپنی خواہش کو دبا کر آپ بس پکڑ کے جائیں گے اپنی ڈیوٹی پر. خواہش کو دبایا نا, کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے آنکھوں کے سامنے ہے کہ اس میں فائدہ ہے, اس میں فائدہ ہے. ایک کاروباری چاہے وہ کافر ہو, دن بھر تھکتا ہے نا, دن بھر تھکتا ہے نا, کیا وہ نہیں چاہتا ہے کہ اپنے بیوی بچوں میں رہ کے آرام سے رہے اور موج مستی کرے؟ کیا وہ روزانہ بنگلوں میں گھومتا ہے؟ کیا وہ روزانہ جو ہے ریزورٹ جاتا ہے؟ کیا وہ روزانہ پکنک کرتا ہے؟ بلکہ جو معلوم ہے کتنے تاجر صبح نکلتے ہیں شام کو 10 بجے پہنچتے ہیں. مجھے قاہرہ میں ایک تاجر ملے تھے, میں نے بیچارے کرسچن تھے, بہت تعلق رکھتے تھے, تو میں نے کہا کسی وقت گھر آئیے گا. میں نے کہا ان کو تفصیل سے بات کریں گے. کہ میرے پاس وقت ہی نہیں, تھوڑا سا بھی وقت ہوگا نا تو میں کاروبار میں لگا دوں گا, تھوڑا سا بھی وقت ہوگا تو میں کاروبار میں لگا دوں. پورا دن میرا یوں جاتا ہے کاروبار میں, ذرا بھی وقت آرام کا بھی نہیں ملتا. تو وہ اپنی ساری خواہشات کو دباتا ہے کہ بیوی بچوں کے ساتھ نہ دوپہر کا کھانا کھاتا ہے, نہ پھر اس کے بعد قیلولہ, نہ آرام. کیوں؟ ایک نفع کے لیے, ایک فائدے کے لیے. تو ہمارا جب مقصد اور منزل جنت ہے تو ہمیں بھی بہت سی خواہشات کو دبانا پڑے گا. اسی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, کہ اپنے نفس کو جو ہے خواہشات سے روکا. اور پھر ہمارے یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اتنا کرم ہے کہ اس نے ایسی خواہشات کو بھی ہم سے ایسی خواہشات سے بھی ہم کو نہیں روکا جو ہمارے لیے ضروری ہے, بلکہ وہ خواہشات ہمارے لیے ضروری کرنی. اگر آپ رات میں نہیں سوتے تو گنہگار ہیں, اگر آپ بیوی کے پاس نہیں جاتے گنہگار ہیں, آپ کھانا نہیں کھاتے گنہگار ہیں. یہ خواہشات جو فطری خواہشات ہیں اس کا تو ہم کو حکم دیا گیا ہے. ہاں, ان خواہشات سے ہم کو روکا گیا ہے کہ جو ہماری فطرت سے جو ہے سے جوڑ نہیں کھاتے, جو ہماری فطرت سے ملتے نہیں بلکہ فطرت کے خلاف ہے, ایک شریف انسان جو نہیں کرتا ہے, جو ہے ان خواہشات سے ہم کو روکا گیا ہے. تو جو ہے میرے محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث پاک میں فرمایا کہ الا ان سلعۃ اللہ غالیہ, دیکھو اللہ کا سامان جو ہے نا بہت مہنگا ہے, اللہ کا سامان بہت مہنگا, اس کی قیمت بھی بہت مہنگی ہے. آپ کوئی چیز خاص اسپیشل بیچنے کے لیے رکھیں تو آپ کہیں گے دیکھو یہ اسپیشل آفر ہے, اسپیشل آفر ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سن لو اللہ کی آفر ہے اور مہنگی ہے. وہ کیا ہے آفر؟ آپ نے فرمایا الا ان سلعۃ اللہ غالیہ, کہ دیکھو اللہ کی آفر جو ہے جو تم کو دے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ جنت ہے. اور جنت کے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے بڑی رحمت دے گا. جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو ساری چیز ملنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنتیوں سے پوچھے گا کہ اب بتاؤ کیا چاہیے, لیکن کوئی کمی نہیں ہے, ساری چیزیں ہیں یہاں,
کچھ بھی کمی نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اب سنو، میں تم سے راضی ہو گیا، ہمیں اس کے لیے کبھی ناراض نہیں۔ اور اس کے بعد پھر للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، کہ جو لوگ اچھا کام کریں گے ان کو اللہ جنت دے گا اور ایک چیز اور بھی دے گا، وہ کیا؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کے بعد دیدار الہی ہوگا، اس کے بعد دیدار الہی ہوگا۔ وہ آخری جو ہے، آخری جو سمجھیے کہ جو ہے ایک جو ہے وہ آخری مقام ہے جنتیوں کا، سمجھ لیں کہ نعمت کی انتہا جسے کہتے ہیں، یا نعمت کا جو ہے عروج جسے کہتے ہیں، نعمت کا عروج ہے وہ۔ تو بہرحال اس کو پانے کے لیے ہمیں ان خواہشات کو چھوڑنا پڑے گا جن خواہشات سے ہم کو اسلام نے منع کیا ہے۔ حدیث پاک میں نبی کریم جس کی تلاوت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جنت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے خواہشات ان چیزوں سے گھیر رکھا ہے جو نفس پر بھاری ہوتی ہے، یعنی نفس پر جو چیزیں بھاری ہوتی ہیں ان سے جنت کو گھیر رکھا ہے۔ جب آدمی ان چیزوں کو چھوڑتا ہے تو جنت سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اور جہنم کو گھیر رکھا ہے ان چیزوں سے جس کی نفس کو جو خواہشات نفس ہوتی ہیں، جس کو نفس طلب کرتا ہے، جب آدمی ان چیزوں میں لگتا ہے تو جہنم سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اگر ہمیں سب کی تمنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو ہمارے محبوب جو ہے اور ہمارے حبیب و تاجدار مدینہ اور سید المرسلین جو ہے اور قائد الغر المحجلین ان سب کی جوار میں جنت الفردوس نصیب فرمائے، ہم سب کی تمنا ہے۔ تو ہم سب کی اگر یہ تمنا ہے تو پھر اس کے لیے ہم کو بہت آسان کام یہ ہے کہ عبادات کے ساتھ ساتھ ہمیں خواہش نفس کو چھوڑنا ہوگا، ہمیں خواہش نفس کو عبادات تو جو ہے بہتوں کے لیے آسان ہے، نماز پڑھنا آسان ہے، روزہ رکھنا آسان ہے، زکوٰۃ دینا آسان ہے، لیکن خواہش نفس کو ترک کرنا یہ نفس میں بڑا مشکل ہے۔ یعنی اگر خواہش آپ نماز اچھی پڑھ رہے، روزہ اچھا رکھ رہے، لیکن جہاں حلال حرام کی بات آئی، کمانے میں تھوڑا سا کمی زیادتی ہوئی، تو وہاں جو ہے شریعت کی رعایت کرنا اور شریعت کی حدود کے پاس خیال کرنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، اس کا خیال رکھیے، سمجھ رہے آپ؟ جہاں وراثت کا مسئلہ آیا وہاں بڑی مشکلات پیش آتی ہے، اس کا خیال رکھیے۔ جہاں زمینوں کا مسئلہ آتا ہے وہاں بڑا مشکل ہوتا ہے، یہ نا حقوق جسے کہتے ہیں، حقوق کی ادائیگی میں ہمارے جہاں زبان کی حفاظت کا مسئلہ آتا ہے وہ ہمیں نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک عورت کی شکایت کی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا رسول اللہ وہ جو ہے خوب نماز پڑھتی ہے، خوب روزے رکھتی ہے، خوب خیرات کرتی ہے، خوب عبادت کرتی ہے، لیکن پڑوسی اور آس پاس والے سب اس سے تنگ رہتے ہیں، آس پاس والے سب تنگ رہتے ہیں۔ تو آپ نے جو ہے کہا کیوں جائیں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کے حقوق بھی ایک عبادت ہے، لوگوں کے حقوق بھی عبادت ہے۔ اور حدیث پاک کا مضمون ہے کہ سب سے بدترین وہ لوگ ہیں کہ جن کے زبان کی ڈر سے لوگ اس سے چپ رہے کہ اس کے منہ مت لگو ورنہ دو سننی پڑے گی، زبان کے منہ سے اس سے لوگ دور رہیں، زبان کے ڈر سے۔ تو آپ جو ہے جو لفظ بولیے اچھے بولیے، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ اسلام نے تو عبادت کا بہت وسیع مفہوم بیان کر دیا۔ آپ اچھے لفظ بولیے، وہ آپ کے لیے عبادت ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ کو قریب کرے گا۔ بہرحال میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب خواہشات نفس پہ بات آئی اور جو ہے آج جو ہے قریب وہ زمانہ ہے جس میں ہماری خواہش نفسی جو ابھرے گی، اور مجھے ساتھیوں نے متنبہ کیا کہ جلدی وہ دن آئے گا جس کو ہم لوگ اتران کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ چھوٹے بچے جو ہے نا، یہ سب اپنے والدین کی امانت ہے، یہ سب والدین کی امانت ہے، ان کی حفاظت کرنا آپ کا فرض ہے، اور آپ کے پر بوجھ ہے آپ کے والدین کا جو قبر میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے ان کو نہیں روکا تو ان کی روحیں پریشان ہوں گی اور آپ اللہ کے یہاں مسئول ہوں گے۔ اگر ان بچوں کی آپ نے حفاظت نہیں کی تو کل قیامت کے دن آپ کا دامن پکڑیں گے کہ میرے کو ابا نے پیسے دیے تھے پتنگ لانے کے لیے، تو میں کیا کرتا ہے، میرے تو ابا نے میرے کو پتنگ لانے کے لیے وہ ساری چیز تو ابا نے لا کے دی تھی، کہ اللہ میرا ابا سے پوچھیے نا۔ تو کل قیامت کے دن جو ہے کوئی کسی کا نہیں، کوئی قیامت کے دن کوئی قرآن کریم میں تو بار بار آپ سنتے رہتے ہیں نا کہ ہر شخص وہاں نفسی ہوگا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، وقت کم ہے تو میں مختصر جو ہے جملوں کے ساتھ یہ بات آپ کے سامنے رکھوں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز جو ہے بھائیوں، اس کا ضرور خیال رکھ، جتنا
یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص سننے کے بعد مان بھی لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے تھے، جس کو توفیق ہوئی مانی، اور جس کو توفیق نہیں ہوئی جب کل قیامت کے دن سب جمع ہو جائیں گے. عند اللہ تجتمع الخصوص، اللہ کے ہاں جو نصیحت کرنے والے تھے وہ بھی، اور جس کو نصیحت کی گئی تھی وہ سب کے سب اللہ کے یہاں جمع ہوں گے. تو آپ جو ہے آپ اپنے طور پر فکر کیجئے اس کی کہ یہ بلا ہمارے جو ہے برادری سے اور مسلمانوں کی برادری سے نکلے. یہ بلا کیوں کہ اس بلا کے ساتھ ساتھ جو ہے بہت سے مسائل اور بہت سی پریشانیاں سال بھر ہمارے گھروں میں رہتی ہیں، سال بھر ہمارے گھروں میں رہتی ہیں. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دیکھیے آپ پہ مجھے پورا یقین ہے، اگر میں قسم کھاؤں تو شاید میں اس کہانی سے کہوں گا کہ آپ لوگ تو اس میں شریک نہیں ہوتے، لیکن کوشش یہ کیجئے کہ اپنے دوستوں کو، اپنے گھر کے بچوں کو بھی اس میں شریک نہ ہونے دیجیے. ضرور اس میں جو ہے آپ کو لگے گا کہ میرے دوستوں میرے بچوں کے دوست جو ہیں وہ میرے بچوں کے دوست جو ہے جا رہے ہیں، جو ہے مزے کر رہے ہیں، میرا بچہ رو رہا ہے کہ مجھے بھیجو مجھے بھیجو. نہیں، رونے دو اس کو. کل جب اس کو شعور آئے گا نا تب سمجھ میں آئے گا کہ بچے نے بڑا اچھا کیا. میں بات کروں، ممبر پہ کہنا نہیں چاہیے لیکن میں سمجھانے کے لیے بات کروں. ایک فلم نکلی تھی خانہ خدا ایک فلم نکلی تھی، مجھے معلوم نہیں لیکن اس وقت بچپن کا مجھے یاد ہے کہ اس میں صرف حج کی چیزیں تھی اور حج کیسا ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے اور اللہ اکبر، اس طرح کی لبیک وغیرہ اس طرح کی چیزیں تھی. اس زمانے میں جب ہم چھوٹے تھے فلم نکلی تھی. میرے ایک بھائی ہیں، انہوں نے میرے سامنے والی بھائی جو ہے ان کے دوستوں نے پروگرام بنایا کہ چلو فلم دیکھنے چلیں گے. چونکہ والد صاحب نے ہم کو بہت جو ہے تنگ کر رکھا تھا بمبئی میں، اور بہت محدود انداز میں وہ کم لوگوں سے ملنے دیتے تھے اور کم جگہ جانے دیتے تھے اور جو ہے بہت سی چیزوں پہ پابندی کی لگا رکھی تھی. تو بھائی نے میرے سامنے 20 سے 25 منٹ بلکہ اس سے زیادہ اقرار کیا والد صاحب سے کہ آپ بھیج دیجیے، اس میں صرف دنیا کی دینی باتیں ہیں اور صرف اس میں کوئی اس طرح کی چیز نہیں جو شریعت کے خلاف ہو. لیکن والد صاحب نے جانے نہیں. والد صاحب نے بہت ضد کی، ہم کو خود طرف آتا تھا لیکن جانے نہیں دیا والد صاحب. تو بیٹا آپ کا روئے ضد کرے لیکن آپ اس کو شریک نہ ہونے دیجیے. اور پھر وہاں آدمی اولاً تو یہ چیز کرے، اور پھر اس میں جو ہے مرد اور عورتیں، جوان، یہ جوان جو ہے نا، اگر جوان نیک صالح ہیں ہماری برادری میں تو ہمارے مستقبل جو ہے تابناک ہے. اور اگر جوانوں کی اکثریت ہمارے یہاں جو ہے بدکار ہے یا ان کے یہاں دین نہیں ہے تو مستقبل ہمارا بہت بھیانک ہے. کیونکہ جوان کل یہی لوگ تو ہمارے باغ جوڑ سنبھالیں گے نا، اور بچوں کی تربیت کریں گے تو کل یہ جوان ہو جائیں گے، اور آج کے جوان کل ہماری جو ہے برادری سنبھالیں گے. تو اگر اسی لیے ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے نوجوانوں کو صالح بنا، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت کرنا. تو اگر اسی اور حدیث پاک میں یہی تو کہا گیا ہے کہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان کہ جو اللہ کی عبادت میں اور اللہ کی، اس لیے کہ جوانی کی منزل ایسی ہوتی ہے کہ اس میں بڑا مشکل ہوتا ہے. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ضرور اس کا خیال رکھیے، خاص طور پر اس موسم میں. یہ آپ کا امتحان ہے، یہ موسم جو آ رہا ہے، آپ اپنے دوستوں کو یہ بات پہنچائیے، آپ اپنے ملنے والوں کو یہ بات پہنچائیے کہ دیکھو امتحان آنے والا ہے، کون پاس ہوگا کون فیل ہوگا، جو ہے خود فکر کر لے. جو پاس ہوگا اس کا اللہ کے یہاں بڑا مقام، اس کا اللہ کے یہاں بڑا مقام، اور جو فیل ہوگا وہ پھر اپنا خود جو ہے ذمہ دار ہے. ورنہ شریعت نے ساری باتیں بتا دی. ایک آخری بات پھر آخری بات عرض کر دوں اور پھر میں اپنی بات ختم کروں گا. حدیث میں ایک لفظ آتا ہے دیوس. دیوس اس آدمی کو کہ اولاً دیوس جو ہے اس کی دیوس کی بڑی جو ہے قباحت بیان کی گئی ہے کہ دیوس جو شخص ہے اس کی طرف اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن نظر رحمت نہیں کریں گے، نہ اس سے جو ہے محبت کی باتیں کریں گے، نہ اس کو پاک صاف کریں گے. دیوس حدیث پاک میں آتا ہے کہ دیوس ان لوگوں میں ہے کہ جن سے نہ اللہ سبحانہ و تعالی محبت کی باتیں کریں گے، نہ ان کی طرف نہ اس کی طرف نظر کرم کریں گے، نہ اس کو گناہوں سے پاک صاف کریں گے. پوچھا رسول اللہ کون ہے دیوس؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اپنے گھر کی عورتوں پر شرم نہیں آتی، جس کو اپنے گھر کی عورتوں پر غیرت نہیں آتی. اگر آپ کی بیٹی بے پردہ گھر کے باہر جا رہی اور آپ کو معلوم ہے وہ اتنا پہنتی ہے اور اتنا پہنتی ہے اور ایک مرد کے ساتھ آمنے سامنے ہو رہی، ابھی اس کی شادی بھی نہیں ہوئی اور رشتہ بھی نہیں ہوا، اگر آپ نے اس کو اجازت دی تو یاد رکھیے کہ اللہ کے یہاں دیوس ہے. آپ مانے اس وقت یہاں تو بہت ماڈرن ہے، آپ کی عزت خوب ہو رہی ہے، آپ کو خوب لوگ سلام کر رہے ہیں اور آپ کو لوگ مان دے رہے، لیکن اللہ کے یہاں آپ دیوس ہیں. دیوس ہیں.
جس کے اندر غیرت مٹ چکی ہے. ایک شریف آدمی جو ہے وہ جو ہے اپنے گھر کی عورتوں کو جو ہے گھر کی عورتوں سے وہ جو ہے جشن نہیں مناتا ہے, گھر کی عورتوں کا میلہ نہیں کرتا ہے, اپنی گھر کی عورتوں کی پوری حفاظت کرتا ہے. غیرت ہوتی ہے اس کے دل میں, غیرت ہوتی ہے. تو اس غیرت, جس کے دل میں سے غیرت ختم ہو گئی, اس کو دیوس کہتے ہیں. تو گھر کی بیٹیوں کی حفاظت کریے. خاص طور پر اس اتران میں سال ہر سال سے یہ بات سننے میں آ رہی تھی, لیکن کبھی ذہن میں نہیں رہتا تھا کہ یہ بات آپ کے سامنے عرض کروں. لیکن اس بات کا خیال رکھیے کہ آپ کی گھر کی جو ہے آبرو محفوظ رہے, آپ کی گھر کی بچیاں محفوظ رہیں, آپ کے گھر کے چھوٹے بچے محفوظ رہیں, اور آپ کے گھر کے جوان محفوظ رہیں. بس مجھے تو اپنی بات پہنچانی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمیشہ خطبے میں ہم ایک جملہ پڑھتے ہیں, وہ جملہ آپ کو سنا دوں. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ. جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا, اور جس کو گمراہی کے فیصلے ہو چکے اس کو کوئی ہدایت دینے والا. اسی لیے ہمیشہ دعا کیجیے اللہم اہدنا واہد بنا. اس کو یاد رکھیے, اللہم اہدنا واہد بنا, کہ اللہ ہمیں ہدایت دے اور ہمارے ذریعے ہدایت کرے. ورنہ سب سے آسان طریقہ تو یہ ہے کہ جب بھی سورہ فاتحہ پڑھے نا, دل کو حاضر رکھیے, اہدنا الصراط المستقیم. جب آپ اس کو آپ کے دل میں رہے گا نا, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور آپ کے لیے ہدایت کے فیصلے ہدایت کے فیصلے کرے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو خیر کے راستوں پر گامزن رکھے اور خیر کے کاموں پر جمع کرے, اور جو کچھ کہا گیا اس پر اخلاص پیدا فرما دے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.